اب میں آپ کو سیدہ صفیہ بنت حی رضی اللہ عنہا کے بارے میں بتاتی ہوں۔ آپ کی ماں کا نام برہ، آپ کے والد کا نام حی بن اخطب تھا۔ یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بھائی سیدنا ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا۔ بنو نذیر کا سردار تھا۔ آپ کا پہلا نکاح سلام بن مشکم یہودی سے ہوا، سلام نے انہیں طلاق دے دی۔ دوسرا نکاح کنانہ سے ہوا، خیبر کے مشہور خلا الخموس کا سردار تھا۔ جنگ خیبر میں مسلمانوں کا یہودیوں سے بہت سخت مقابلہ ہوا، کنانہ اسی جنگ میں مارا گیا۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا کے والد اور بھائی بھی اس جنگ میں مارے گئے، خود یہ گرفتار ہو گئی۔ پہلے دونوں خاندانوں سے ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ مسلمانوں میں مال غنیمت تقسیم ہونے لگا تو صحابی رسول دہیہ کلبی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے خدمت کے لیے ایک لونڈی کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قیدیوں میں سے خود ہی ایک لونڈی لے لے۔ انہوں نے صفیہ کو پسند کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ اتنے میں صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صفیہ حسب نسب کے اعتبار سے اونچے خاندان سے تعلق رکھتی ہے، ان سے وہی سلوک کیا جائے جس کی یہ مستحق ہے۔ دہیہ کلبی ان سے عام عورتوں جیسا برتاؤ کریں گے جو ان کی عزت و احترام کے خلاف ہے۔ ان کے والد اور شوہر قوم کے سردار تھے، لہٰذا انہیں دہیہ کے سپرد نہ کیا جائے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی نے اپنے نکاح میں لے لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا مشورہ قبول فرمایا، دہیہ کو صفیہ رضی اللہ عنہا کے بجائے ایک اور لونڈی دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ رضی اللہ عنہا کو آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا۔ یہ واقعہ 7 ہجری میں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خیبر ہی میں نکاح کیا۔ خیبر سے چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مقام پر اترے، وہاں پہنچ کر شب عروس ادا فرمائی، ولیمہ کیا۔ ولیمہ اس طریقے سے ہوا، چمڑے کا دسترخوان بچھا دیا گیا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ لے آئے، چنانچہ کوئی کھجور لے آیا، کوئی پنیر لے آیا، کوئی ستو، کوئی گھی لے آیا۔ جب یہ چیزیں دسترخوان پر جمع ہو گئی تو سب نے مل کر کھا لیا۔ اس ولیمے میں گوشت اور روٹی وغیرہ جیسی کوئی چیز نہیں تھی۔ یہاں تک کہ روانگی کا وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ رضی اللہ عنہا کو اپنے اونٹ پر سوار کر لیا اور ان پر پردہ کیا تاکہ صحابہ کو معلوم ہو جائے کہ سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا آپ کے ازواج میں شامل ہو گئی ہے۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ جب میں ایک قیدی کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئی، آپ سے زیادہ ناپسندیدہ اور کوئی میری نگاہ میں نہ تھا، اس لیے کہ میرے والد، خاوند، رشتہ دار سب قتل ہو چکے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، اخلاق کا وہ اثر ہوا۔ جب میں اپنی جگہ سے اٹھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مجھے کوئی اور محبوب نہیں تھا۔ فرماتی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسن اخلاق کسی میں نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت خیبر میں میرے ساتھ ایک اونٹنی پر سوار ہوئے، مجھے اونگ آ رہی تھی، آپ بار بار مجھے جگاتے تھے کہیں میں گر نہ جاؤں۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا نے رمضان 50 ہجری میں وفات پائی۔ بعض حضرات کے نزدیک سن وفات 52 ہجری ہے۔ جنت البقیع میں دفن ہوئی، اس وقت ان کی عمر 60 سال تھی۔ آپ کا خط چھوٹا تھا لیکن چہرے سے حسن و جمال والی تھی۔ دیگر ازواج مطہرات کی طرح آپ کا گھر بھی علم و عرفان کا مرکز تھا، چنانچہ دوسرے شہروں میں بھی عورتیں آپ سے مسائل پوچھنے کے لیے آیا کرتی تھی۔ آپ نہایت عاقلہ، فاضلہ، حلیم تھی، ان میں تحمل اور بردباری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا کی ایک کنیز سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئی اور کہا، سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا میں یہودیت کا اثر آج تک باقی ہے اور وہ یوم سبت یعنی ہفتے کے دن کو اچھا سمجھتی ہے۔ آپ یہودیوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے تحقیق کے لیے ایک شخص کو بھیجا تو سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا، جب سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعے کا روز عطا فرمایا ہے اس وقت سے یوم سبت کو بالکل ناپسند کرتی ہوں، بلکہ یہودیوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتی ہوں کیونکہ وہ میرے رشتہ دار ہے۔ اس کے بعد آپ نے لونڈی کو بلا کر پوچھا، تو نے میری شکایت کس کے اکسانے پر کی ہے؟ اس نے کہا، شیطان کے اکسانے پر۔ سیدہ خاموش ہو گئی اور بولی، جاؤ تم آزاد ہو۔ سیدہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہایت محبت تھی، اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار رہتی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہوئی تو سیدہ نے نہایت حسرت سے کہا، کاش آپ کی بیماری مجھے لگ جاتی۔ یہ کہنا تھا۔ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہا نے سیدہ کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم صفیہ سچ کہہ رہی ہے۔ مطلب یہ تھا ان کے جذبات واقعی سچے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سیدہ سے بہت محبت تھی، ہر موقع پر ان کی دلجوئی فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دلجوئی کس طرح فرمایا کرتے تھے، ایک واقعے سے صاف واضح ہے۔ ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے گئے، دیکھا کہ وہ رو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، صفیہ کیوں رو رہی ہو؟
انہوں نے کہا عائشہ اور حفصہ رضی اللہ عنہا مجھے چھیڑتی ہے، کہتی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں زیادہ مکرم اور محترم ہیں، ہم تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہا سے افضل ہے کیونکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے کیوں نہ کہہ دیا؟ تم ان سے کیسے بہتر ہو سکتی ہو؟ میرے والد ہارون علیہ السلام ہیں، موسیٰ علیہ السلام میرے چاچا ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ سن 37 ہجری میں فسادیوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کو گھیر لیا۔ ان دنوں سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی بہت مدد کی۔ جب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر میں ضرورت کی چیزیں بھی روک دی گئی، حتیٰ کہ پانی تک اندر نہ جانے دیا، تو سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا اپنے خچر پر سوار ہو کر ان کے مکان کی طرف چل دی۔ آپ کا غلام کنانہ بھی ساتھ تھا۔ مالک اشتر فسادیوں کا ایک سردار راستے میں موجود تھا۔ آپ نے اس کے خچر کے منہ پر مارنا شروع کر دیا۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، رک جاؤ، مجھے واپس جانے دو، خچر کو چھوڑ دو۔ پھر گھر واپس آئی۔ سیدنا حسن بن علی کو ان کی خدمت کے لیے مامور کیا۔ وہ ان کے ہاں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس کسی نہ کسی طرح کھانا اور پانی پہنچاتے تھے۔ آپ بہت سلیقہ شیار تھی، کھانا نہایت عمدہ پکاتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزارہا رحمتیں ہوں، آمین۔